السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج لاہور میں 3 خصوصی اقتصادی زونز کا سنگ بنیاد رکھا۔ پاکستان نے آذربائیجان کے ساتھ آسان شرائط پر LNG کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر ماہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 63% گھریلو صارفین بجلی کی قیمت میں حالیہ اضافے سے مستثنی ہوں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی تقرری آئین میں دیے گئے ضابطے کے مطابق کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وضاحت کی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے بارے میں فیصلہ تمام اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ صحافیوں کے صحت بیمہ کے لیے اندراج کے عمل کا آج سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ چین کے ناظم الامور نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مجموعی طور پر 8000 میگا واٹ پیداواری صلاحیت کے حامل بجلی کے 14 منصوبے فعال کر دیے گئے ہیں۔ پاک فوج نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ ملک سے بالائی اور زیریں چترال کے درمیان زمینی رابطہ بحال کر دیا ہے۔ بھارتی حکومت غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے نام نہاد اسمبلی میں نقل مکانی کرنے والے ہندوؤں کے لیے مزید 3 نشستیں مختص کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے قرآن پاک کی بے حرمتی پر سویڈن کی تنظیم کے خصوصی نمائندے کے طور پر حیثیت معطل کر دی ہے۔ کولمبو میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز آج کھیل کے اختتام پر پاکستان نے سری لنکا کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنائے۔ اردو کے معروف ادیب قدرت اللہ شاہب کی آج 37ویں برسی منائی گئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے ایاز اسلم۔ شکریہ تسکین ظفر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج لاہور اور شیخوپورہ میں 3 صنعتی زونز کا سنگ بنیاد رکھا۔ عمر خصوصی اقتصادی زون، سندر گرین خصوصی اقتصادی زون اور سمارٹ خصوصی اقتصادی زون لاہور اور شیخوپورہ میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج لاہور میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صنعتی شعبے پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی منڈی میں برآمدات کو مسابقت کا حامل بنانے کے لیے متبادل توانائی کو بروئے کار لائے۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث واحد انتخاب شمسی توانائی، ہوا اور پانی سے توانائی کا ہے تاکہ مقامی مصنوعات سستی ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گردشی قرضے کے مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے جو لائن لاسز اور بجلی کی چوری کے باعث بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کی جانب سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کا عزم بھی قابل تعریف ہے۔ نجی شعبہ 3 میگا واٹ کا شمسی بجلی گھر اور پیشہ ورانہ تربیتی مرکز جیسی دیگر سہولیات بھی قائم کرے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عبوری حکومت بھی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں خصوصی اقتصادی زونز کا جال پھیلانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک پبلک سیکٹر کے خصوصی اقتصادی زونز کا تعلق ہے، حکومت سرمایہ کاروں کو مفت اراضی فراہم کرے گی جس طرح اس نے بہاولپور سولر پارک کے لیے فراہم کی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں ملک میں اسپیشل اکنامک زون قائم کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈسٹریل زونز کو ریئل اسٹیٹ نہیں بنانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان اسپیشل اکنامک زونز کے ذریعے روزگار کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ معاشی ترقی کے لیے اس وقت جتنی ہمیں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے جتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس سے ہم دگنی کوشش کریں، اور ماڈرن سمارٹ ٹیکنالوجیز آپ یہاں پر لے کے آ رہے ہیں، یہ سب بہت ہی خوش آئند اقدامات ہیں آپ کے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں مصنوعات کی لاگت کو کم کرنے اور ملک کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قطر نے پاکستان کے ساتھ LNG معاہدوں کی مکمل پاسداری کی ہے۔ انہوں نے سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے IMF کے ساتھ کامیابی کے ساتھ معاہدہ کیا اور ڈیفالٹ کے بیانیے کو دفن کر دیا۔ پاکستان نے آذربائیجان کے ساتھ آسان شرائط پر LNG کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر آج لاہور میں پاکستان LNG لمیٹڈ اور آذربائیجان کی کمپنی سوسر کے درمیان دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ پاکستان LNG لمیٹڈ اور آذری کمپنی سوکار کے درمیان آج لاہور میں ہونے والے معاہدے کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس معاہدے کی مدت 1 سال ہے، جسے مزید 1 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ ابھی ہم نے معاہدہ کیا ہے 2 برادر ملکوں نے، پاکستان آذربائیجان کی کمپنی جو ایک ان کی حکومت کی کمپنی ہے سوکار، اس سے ماہانہ 1 جہاز LNG کا خریدے گا۔ یہ معاہدہ 1 سال پر محیط ہے، جو کہ پھر 1 سال مزید اس میں توسیع کی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت آذربائیجان ہر ماہ LNG کا ایک کارگو پیش کرے گا اور یہ پاکستان پر منحصر ہے کہ وہ کارگو کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کارگو قبول نہیں کرتا تو کوئی مالی جرمانہ عائد نہیں ہوگا۔ بجلی کے نرخوں میں حالیہ اضافے پر بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس اضافے سے مجموعی گھریلو صارفین پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا اور یہ صارفین ٹوٹل آبادی کا 63% ہیں۔ 63% جو گھریلو صارفین ہیں اس کا ان کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، جو آتے ہیں لائف لائن کے زمرے میں اور پروٹیکٹڈ سیگمنٹ جو ہے۔ انہوں نے کہا کہ 31% صارفین کو جزوی سبسڈی بھی دی گئی ہے۔ اس موقع پر اپنے تاثرات میں آذربائیجان کے سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک کو توانائی، دفاع، IT اور ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں اپنا تعاون مزید گہرا کر رہے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر کے ساتھ اپنی حالیہ تعمیری اور مفید بات چیت کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے آذری ایئر لائن کو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے لیے پروازیں چلانے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان سیاحت و سرمایہ کاری کے فروغ اور وفود کے تبادلے کی جانب اہم قدم ہے۔ اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 200 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے 63% صارفین کو بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے استثناء حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 300 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والوں کو بھی جزوی اعانت دی جا رہی ہے، جو مجموعی گھریلو صارفین کا 31% بنتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی سخت شرائط کے باعث حکومت کو بجلی کے نرخ بڑھانا پڑے، لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ معاشرے کے نادار طبقات پر بوجھ نہ پڑے۔ پاکستان میں آذربائیجان کی سفیر خضر فرادوف اور سوکر کی چیف ایگزیکٹو آفیسر مریم الماس زادے نے بھی آج لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی رہنماؤں کے ایک وفد نے رانا مشہود کی قیادت میں آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان اور ایتھوپیا کی کاروباری برادری کے درمیان روابط کے فروغ سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور معاشی تعلقات کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ایتھوپیا کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر میاں عاطف شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں پاکستانی مصنوعات کی درآمد کے لیے ایتھوپیا کی کاروباری شخصیات تک رسائی کے ذریعے ایتھوپیا کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے کام کرنے پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ 2 طرفہ تجارتی حجم کو اس کی مکمل گنجائش تک بڑھاتے ہوئے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مربوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نامزد سفیر سے کہا کہ وہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی شرانگیزی کی روک تھام اور بین المذاہب ہم آہنگی اور باہمی اعتماد کو فروغ دینے کی اجتماعی کوششوں کی ضرورت کے حوالے سے آگاہی پیدا کریں۔ انہوں نے نئے نامزد سفیر پر یہ بھی زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور مظالم بے نقاب کریں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے انہیں پاکستان میں سفیر کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔
ملاقات کے دوران انہوں نے مختلف شعبوں خصوصاً تجارت اور معیشت میں بارٹر ٹریڈ اور مزید سرحدی منڈیاں کھولنے کے ذریعے زیادہ سے زیادہ تجارتی صلاحیتوں کے حصول سے دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کا تقرر اور اعلان آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف آئین کے مطابق مشاورتی عمل مکمل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم سے متعلق فیصلہ آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق تمام اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ آج تیسرے پہر اسلام آباد میں غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ابھی تک کوئی نام حتمی یا زیر غور نہیں ہے۔ ابھی کوئی باتیں کلوز نہیں ہوئی، کوئی نام شیئر نہیں ہوئے، یہ سب فیک نیوز ہے۔ کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ کسی کا نام ہماری طرف سے کم از کم فائنل ہو جائے۔ ہم نے کمیٹی بن گئی ہے 3 ممبر، وہ جب جیسی باتیں ہوں گی شروع مشاورت میں وہ لیڈرشپ کو بتا دیں گے کیا کیا نام ہے، لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وقت پر الیکشن کرانے کی بار بار بات کی ہے، مطالبہ کیا ہے، اسی میں ہم سمجھتے ہیں ملک کی استحکام کی بہتری ہوگی۔ شہری رحمان نے کہا کہ حکومت کو اس وقت متاثرین سیلاب کی بحالی کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں زندگی بحال کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر فیصل کریم کنڈی جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا جس طریقے سے دنیا میں کیس لڑا گیا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، فارن منسٹری نے جس طریقے سے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے UN سیکرٹری جنرل یہاں پر آئے، انہوں نے خود یہاں پر دیکھا، اور اس کے تسلسل میں اگر آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت نے وعدہ کیا تھا اپنے سندھ کی خواتین کے ساتھ کہ آپ کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت نے 5000 خواتین کو پچھلے دنوں لاڑکانہ میں مالکانہ حقوق دیے، جس کے مہمان خصوصی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے۔ 50,000 جو ہے وہ گھروں کے جو ہے فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں، 20 لاکھ کا ہمارا جو ہے ٹارگٹ ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اس سے مستفید ہونے والوں کے اندراج کے لیے ایک جامع جائزہ بھی جاری ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے آج صحافیوں کے صحت بیمہ اسکیم کے لیے اندراج کے عمل کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس حوالے سے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ اطلاعات و نشریات کی وزارت اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹس پر آن لائن اندراج کا فارم دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندراج کا عمل انتہائی شفاف ہے اور اس قسم کی کوئی پابندی نہیں کہ اندراج کے لیے صرف پریس کلب کے ارکان درخواست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ وہ آج سے فارم پر کرنے کا عمل شروع کریں اور وزیر اعظم اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو صحافیوں کے لیے صحت بیمہ اسکیم کا باضابطہ افتتاح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر اس اسکیم کے لیے بجٹ میں 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ قانون و انصاف کے وزیر مملکت شہادت آوان نے کہا ہے کہ لیاری ایکسپریس وے اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے کھول دی جائے گی۔ انہوں نے آج سینٹ میں ایک تحریک پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے کے افتتاح میں تاخیر کا مقصد لوگوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانا تھا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ہم نے کراچی کے عوام کی سہولت کے لیے اس ایکسپریس وے پر بجلی پر چلنے والی بسیں درآمد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں ہر سال 11 جولائی کو آبادی کا عالمی دن منانے کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی طرف سے آبادی کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ عالمی یوم آبادی 2023 کے موضوع کو تسلیم کرنے کے تحت صنفی مساوات کی طاقت کو اجاگر کرنا، دنیا میں لامحدود امکانات کے لیے خواتین کی آواز کو بلند کرنا، خاص طور پر پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک جہاں خواتین کے حقوق اور انہیں بااختیار بنانے کو ترجیح دینے کی فوری ضرورت ہے۔ قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کثیر شعبہ جاتی تعاون پر مبنی اقدامات کرے جن کے تحت تمام فریق آبادی میں اضافے کی روک تھام اور صنفی مساوات کے حصول کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اور ایک خطہ ایک شاہراہ اقدام کے 10 سال تصور سے حقیقت تک کا سفر کے بارے میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے، جس کا مقصد سی پیک کے اگلے مرحلے میں تعاون کو فروغ دینا اور جامع شرح نمو کے مواقع تلاش کرنا ہے۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان میں چین کی ناظم الامور پینگ چنسوئی نے کہا کہ اقتصادی راہداری پاکستان اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کی گواہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت گوادر میں نمایاں ترقی ہوئی ہے اور بندرگاہ نے اب اپنی پوری استعداد کار پر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ، کھارے پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ اور پاکستان چین دوستی اسپتال اس سال مکمل کیے جائیں گے۔ چین کی ناظم الامور نے کہا کہ گوادر کو صنعتی بنیاد اور مال کی ترسیل کا مرکز بنانے کے لیے بتدریج پیش رفت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت بجلی کے 14 منصوبے تجارتی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ پینگ چنسوئی نے کہا کہ ہم نے کانکنی کے بارے میں ایک مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کیا ہے، جبکہ رشیائی خصوصی اقتصادی زون کا پہلا مرحلہ بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے سیکرٹری سید ظفر علی شاہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مکمل کیے جانے والے منصوبوں میں شریک ہونے میں گہری دلچسپی لے رہی ہے۔ انہوں نے اے پی پی سے گفتگو میں کہا کہ ایک دہائی کی کوشش کے ذریعے سی پیک کو علاقائی رابطے اور معاشی خوشحالی کی بے مثال سطح پر لے جانے کا تمام تر صحرا چینی اور پاکستانی قیادت کے سر ہے۔ سرسبز پاکستان اقدام کے تحت خانوال ماڈل ایگریکلچر فارم کے نام سے پاکستان کے پہلے خودکار اور سمارٹ زرعی فارم کا آج خانوال میں افتتاح کر دیا گیا۔ اس حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تحفظ خوراک کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ سرسبز پاکستان منصوبے سے پورے چولستان کو قابل کاشت بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان گندم برآمد کرنے والا ملک تھا جو اب سالانہ $2 ارب مالیت کی گندم درآمد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وافر پیداوار کی بدولت چاول اور مکئی برآمد کر رہے ہیں۔ امریکہ کے مرکزی کمان کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے دوران کیا۔ امریکی کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کو بھی سراہا۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاسی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں ترقیاتی اسکیمیں شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج سپہر کالام میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کالام کے لوگوں کے دیرینہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے 9 مئی کے واقعات کے مجرموں کو پہچان لیا ہے اور وہ آئندہ عام انتخابات میں عناصر کو مسترد کر دیں گے۔ امور داخلہ کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین توشہ خانہ اور بدعنوانی کے دوسرے مقدمات میں احتساب سے بچنے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ 9 مئی کو حساس عمارتوں پر حملہ کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ چترال زینی اور چترال بالا کے درمیان بارشوں اور سیلاب سے منقطع ہونے والا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ پاک فوج اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی مشترکہ کوششوں سے مستوج پل کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اسے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ پل کے پشتے بارش اور سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے متعلقہ محکموں کو صوبے بھر میں سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپر اور لوور چترال میں سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے لیے مزید اشیاء ضروریہ بھی روانہ کر دی ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق امدادی اشیاء میں بڑے سائز کے 200 خیمے، 5000 ریت کے بیگز، 200 ایمرجنسی سرچ لائٹس، 500 کچن سیٹس اور سکول ٹینٹ شامل ہیں۔ دریں اثنا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق جبکہ 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کے مطابق 79 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا جبکہ 9 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے آزاد جموں کشمیر کو ایک فلاحی خطے میں تبدیل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ تمام علاقوں کی یکساں ترقی یقینی بنانے کے لیے ریاستی وسائل ایمانداری اور شفاف انداز میں خرچ کیے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی جانب ایک اور قدم کے تحت مودی حکومت نام نہاد جموں کشمیر تنظیم 9 ایکٹ 2019 میں ترمیم کی سازشیں کر رہی ہے تاکہ ہندوؤں کے لیے کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں مزید 3 نشستیں مختص کی جا سکیں۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 2 سیٹیں وادی کشمیر سے نقل مکانی کرنے والے ہندو پنڈتوں کے لیے مختص کی جائیں گی اور 1 سیٹ ان لوگوں کے لیے رکھی جائے گی جو تقسیم برصغیر کے وقت آزاد جموں کشمیر چھوڑ کر مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ مودی حکومت نے پہلے ہی ہندو اکثریتی جموں خطے کو اضافی 6 نشستیں اور مسلم اکثریتی وادی کشمیر کو صرف 1 نشست دی ہے۔ ادھر بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ 2 ہفتے میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں 10 کشمیریوں کو شہید اور حریت کارکنوں سمیت 100 سے زائد کو گرفتار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے کنوینر محمود احمد ساگر کے زیر صدارت ایک اجلاس میں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے گھروں پر چھاپوں اور پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں کے دوران حریت رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ بابری مسجد کے بعد مودی حکومت کی حمایت یافتہ ہندو انتہا پسندوں نے ایک اور صدیوں پرانی مسجد گیا نواپی مسجد کو اس گھسے پٹے الزام کے تحت کرنے کا منصوبہ بنایا ہے کہ یہ مسجد مندر کی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی۔ گیا نواپی مسجد مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1669 میں ریاست اتر پردیش کے شہر وارانسی میں تعمیر کروائی تھی۔ اسلامی تعاون تنظیم نے تنظیم کے لیے سویڈن کے خصوصی ایلچی کا درجہ معطل کر دیا ہے۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اس فیصلے سے سویڈن کے وزیر خارجہ کو لکھے گئے خط میں آگاہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل OIC کے رکن ممالک نے اسٹاک ہوم میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے مسلسل واقعات پر تنظیم میں سویڈن کی خصوصی حیثیت معطل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ادھر سیکریٹری جنرل نے ایک بیان میں اسلامی مقدسات پر مسلسل حملوں کے خلاف احتجاج کے لیے بعض رکن ممالک کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے مسلح ایک امریکی آبدوز ایک غیر متعین آپریشنل مشن پر آج جنوبی کوریا پہنچی۔ USS ایناپولس نامی آبدوز جنوبی جزیرے میں ایک بحری بیس میں داخل ہوئی۔ دونوں ممالک کے بحریہ نے دفاعی صلاحیت کو مشترکہ طور پر مستحکم بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ جاپان میں چین کے سفارت خانے نے ایشیا بحر الکاہل کے معاملات میں مسلسل مداخلت پر نیٹو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نیٹو کا اقدام علاقائی اور عالمی سلامتی کو غیر مستحکم کرنے کا باعث بنے گا۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلیں گے کھیلوں کی دنیا میں۔ سب سے پہلے کرکٹ کے حوالے سے خبر۔ آج کولمبو میں سری لنکا کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں آج کے دن کا کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنائے۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی پہلی اننگز میں 166 رنز بنائے اور اس کی ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ 2023 جیتنے پر حمزہ خان کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے صدر ہونے کی وجہ سے ایئر چیف مارشل نے 37 سال کے وقفے کے بعد یہ اعزاز پاکستان کو واپس دلانے پر نوجوان چیمپئن کو خراج تحسین پیش کیا۔ آج ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں بلی جینز کنگ کپ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے گوام کو 2-1 سے شکست دے دی۔ ازبکستان کے شہر تاشقند میں ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے گروپ کے دوسرے میچ میں منگولیا کو شکست دے دی۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق یہ پاکستان کی ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں ایک اور کامیابی ہے۔ مردان اور پشاور نے عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس چارسدہ میں جاری پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ ویمن فٹ بال لیگ میں اپنی حریف ٹیموں کے خلاف ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ تھیں کچھ کھیلوں کی خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ پروگرام خبرنامہ سن رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایاز اسلم کی جانب اور ان سے جانتے ہیں تجارت کی دنیا کا احوال۔ پاکستان نے چین کو چیری کی برآمدات کے لیے منڈی تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ چین کی کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن اور پاکستان کی وزارت غذائی تحفظ کے پودوں کے تحفظ کے محکمے کے درمیان معاہدے کے تحت پاکستان سے چیری کے 90 باغات، 15 سردخانوں کی سہولیات اور پیکنگ کے مقامات چین کو چیری برآمد کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی برآمدات کو فروغ ملے گا بلکہ عالمی منڈیوں کی راہیں بھی کھلیں گی اور معاہدے سے خصوصاً گلگت بلتستان کے علاقے کو کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے کمانے کا بڑا ذریعہ چیری ہے۔
पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने ट्रेड फॉरसाइट के इश्तराक से आज सियालकोट में तजारत के मुस्तकबिल के बारे में कारोबार को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया। शुरका से खिताब में एसोसिएशन के चेयरमैन अरशद लतीफ़ भट्ट ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों और शख्सियात के लिए मौसर सेमिनार और तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद उन्हें मौजूदा ई कॉमर्स के रुझानात से आगाह करना, मालूमात देना और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सतह पर नए कारोबार शुरू करने और कारोबार में कामयाब फरोख्त कुनिंदा बनने के लिए उन्हें सीखने का मौका फ्राहम करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स 134 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 46,054 पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हुजम 299 मिलियन से ज़ायद हिस्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुल 504 मिलियन से ज़ायद हिस्स का लेन देन हुआ। आज वर्ल्डकॉम टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज़्यादा 35 मिलियन से ज़ायद हिस्स का कारोबार हुआ और मजमूई तौर पर 337 कंपनियों के हिस्स का लेन देन हुआ, जिसमें से 147 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इजाफा, 175 में कमी और 15 कंपनियों के हिस्स की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 278 रुपये 40 पैसे कीमत खरीद, कीमत फ़रोख्त 287 रुपये 92 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 269 रुपये 37 पैसे, कीमत फ़रोख्त 370 रुपये 2 पैसे। यूरो कीमत खरीद 318 रुपये 42 पैसे और कीमत फ़रोख्त 319 रुपये 2 पैसे, जबकि सऊदी रियाल 75 रुपये 61 पैसे कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त 76 रुपये 76 पैसे और UAE दरम कीमत खरीद 78 रुपये 24 पैसे और कीमत फ़रोख्त 78 रुपये 39 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,39,158 रुपये रही। ये थी तजारती खबरें। अब चलते हैं फन की दुनिया में। रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद ताहिर हसन ने कहा है कि रेडियो पाकिस्तान रूही नामी ब्रांड के तहत चोलिस्तान की कदीम और तारीखी सकाफत को उजागर करने के लिए चोलिस्तान डेवलपमेंट काउंसिल बहावलपुर के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। वह आज इस्लामाबाद में जनूबी पंजाब के मारूफ मुसन्निफ फ़ारूक अहमद ख़ान की किताब रफ़ाक़तों का सफ़र की तक़रीब रुनमाई के मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब कर रहे थे। नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने तक़रीब की सदारत की, जबकि पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद के DG सुहेल हबीब ताजिक इस मौके पर मेहमान एजाज़ी थे। पाकिस्तान के उर्दू के मुमताज़ मुसन्निफ और सिविल सर्वेंट कुदरतुल्लाह शहाब की आज 37वीं बरसी मनाई गई। उनकी ज़िंदगी के बारे में रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ की ये रिपोर्ट। 24 जुलाई सन 1986 को पाकिस्तान के नामवर सिविल सर्वेंट और उर्दू अदीब कुदरतुल्लाह शहाब इस्लामाबाद में वफात पा गए और वहीं आसूदा खाक हुए। कुदरतुल्लाह शहाब 26 फरवरी सन 1917 को गिलगित में पैदा हुए थे। सन 1941 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदबियात में MA करने के बाद वो इंडियन सिविल सर्विस में शामिल हुए। इब्तदा में उन्होंने बिहार, उड़ीसा और बंगाल में खिदमत अंजाम दी। क़याम पाकिस्तान के बाद वो मुतअद्दिद अहम इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे, जिनमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल, वफाकी सेक्रेटरी वजारत इत्तलाआत, डिप्टी कमिश्नर जंग, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हुकूमत पंजाब और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, इस्कंदर मिर्जा और सदर अयूब खान के प्राइवेट सेक्रेटरी, हॉलैंड में पाकिस्तान के सफीर और सेक्रेटरी तालीम के मनासिब शामिल थे। जाड़ा आया मूंगफली चलगोदे लाया, हम तुम मिल बैठे तो गोया किशमिश और बादाम। गर्मी का मौसम जो आया, बाहर मेहनत और पसीना, अंदर सर्दे गर्मे लीची ठंडे मीठे आम। बरखा रुत की बात न करना, बरखा रुत तो बीत गई। तेरी आंखों में एक आंसू, मेरी आंखों में तूफान। याह्या खान के दौरे हुकूमत में वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से वाबस्ता हो गए। और अब साइंस की दुनिया में आपको लिए चलते हैं। ट्विटर की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मशहूर बर्ड लोगो का मुतबादल पेश कर दिया गया है और उसका नाम तब्दील करके X रख दिया गया है। ट्विटर की चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से ट्विटर के नए लोगो की तस्वीर एक ट्वीट में पोस्ट की गई है और फिर से सोशल मीडिया नेटवर्क पर बर्ड लोगो की जगह लगा दिया गया। हंगामी इमदादी इदारे के कायम मकाम चेयरमैन ब्रिगेडियर नेक नाम मोहम्मद बेग ने मुतालिका महकमों को ख़तरे वाले इलाकों में हिफाजती इक़दाम की तैयारी करने और पेशगी इंतबा के निज़ाम पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में हंगामी कार्रवाइयों के कौमी मरकज़ के खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए नुकसानात के अज़ाले के लिए ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से।
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ سندھ میں پٹیدن کے مقام پر 117 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ روہڑی میں 68 ملی میٹر، سکھر میں 64، دادو میں 49، لاڑکانہ میں 47، حیدرآباد میں 46، موئنجو ڈارو میں 33، میرپور خاص میں 28، کراچی میں 60، ڈیرہ غازی خان میں 69، ملتان میں 54، کوئٹہ میں 7 اور استور میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سبی میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری رہا، مری میں 23، لاہور میں 36، کراچی میں 35، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 30، مظفر آباد میں 34، گلگت میں 29 اور سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب میں اکثر مقامات پر، جبکہ کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران جنوبی پنجاب، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان اور سندھ میں موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے آج لاہور میں 3 خصوصی اقتصادی زونز کا سنگ بنیاد رکھا۔ پاکستان نے آذربائیجان کے ساتھ آسان شرائط پر LNG کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر ماہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 63% گھریلو صارفین بجلی کی قیمت میں حالیہ اضافے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اور پاک فوج نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ساتھ ملک سے بالائی اور زیریں چترال کے درمیان زمینی رابطہ بحال کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک اطہر رسول اور نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی۔ مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا اور پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور ترجمے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔